بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں بہت زیادہ زحمتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا، دین اسلام پھیلانے میں انہوں نے ایک اہم کردار نبھایا اور اس دین کی تبلیغ کرنے میں نہ جانے کتنی زحمتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، نہ جانے کتنی توہین پیغمبر اکرم کی لوگوں نے کی، یہاں تک کہ عرب کے جاہل پیغمبر اکرم کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم کو دیوانہ اور مجنون کہتے تھے۔ کوئی دیوانہ اور مجنون کہتا تو کوئی جادوگر کہتا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں اس طرح سے افواہیں اڑا دی گئی تھیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور جو بھی ان کی باتوں کو سنے گا وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائے گا۔ پیغمبر ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جسے وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اس دین پر تسلیم کرتے ہیں اور ہر انسان بتوں کی پرستش چھوڑ کر پیغمبر کے دین کو اپنا لیتا ہے۔ یہ افواہ اس طرح سے پھیلی تھی کہ ہر انسان پیغمبر سے دور ہونے لگا تھا۔ عرب کے جتنے جاہل تھے وہ اس قدر خرافاتی تھے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں ایسی افواہوں کو سنتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ضعیفہ جو اپنے کاندھے پر لکڑی کا گٹھر اٹھائے ہوئے جا رہی تھی، جب پیغمبر اکرم نے اس بوڑھی عورت کو اس طرح سے دیکھا کہ پیغمبر کے سامنے وہ لکڑی کے گٹھر کو لے کر جا رہی تھی، پیغمبر اکرم سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بوڑھی عورت، لا میں تیری لکڑیوں کے گٹھر کو تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم بہت نیک بندے معلوم ہوتے ہو، تم نے میری مدد کی، اس لیے میں تمہیں ایک ایسی راز کی بات سے آگاہ کروں گی کہ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، لیکن اس بات پر تم عمل کرنا۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے جو تم میری ہمدردی میں مجھے بتانا چاہتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دیکھو، محمد نام کا ایک شخص ہے جو لوگوں کو جادو کے ذریعے دین اسلام قبول کرواتا ہے، اور جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کی بات میں آ کر وہ بتوں کی پرستش چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ تم اس محمد نامی شخص سے آگاہ رہنا اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرنا۔ پیغمبر اکرم بڑھیا کی بات سنتے ہی انہوں نے اپنا تعارف اس بوڑھی عورت سے کروایا اور کہا کہ اے ضعیفہ، وہ محمد کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ اس بڑھیا نے فوراً پیغمبر اکرم سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیجئے، جیسا میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا ویسا میں نے حقیقت میں نہیں دیکھا، بلکہ حقیقت تو کچھ اور ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ محمد وہ ہے کہ جو اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، تو جس محمد کا کردار اتنا بلند ہے اس کا دین کتنا بلند ہوگا، اس کا مذہب کس قدر بلند ہوگا۔ یہ سنتے ہی بوڑھیا نے پیغمبر سے کہا کہ آپ مجھے اپنا دین بتلائیے اور مجھے بھی مسلمان بننا ہے، مجھے بھی دین اسلام کو قبول کرنا ہے۔ پیغمبر نے اس ضعیفہ کو کلمہ شہادتین پڑھوایا۔ وہ ضعیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے مسلمان ہو گئی اور اس نے پیغمبر کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں اڑی ہوئی افواہوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ افواہیں جو ہوتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دراصل میں افواہیں
جھوٹی ہوتی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس لیے ہر بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہر جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ کیا بات سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا احمقوں کی علامت ہے۔